آج صرف آج پر نظر رکھیں۔ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ انسان کے اختیار میں صرف یہی لمحہ ہے۔ گزرے ہوئے کل کی کتاب بند ہو چکی، اس کے اوراق دوبارہ نہیں کھل سکتے، اور آنے والا کل ابھی پردہ غیب میں ہے، اس پر کسی انسان کی گرفت نہیں۔ پھر آخر کیوں ہم اپنی توانائیاں ان دو چیزوں پر صرف کریں جو ہمارے اختیار سے باہر ہیں، اور اس دن کو ضائع کر دیں جو حقیقتاً ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دل کو سکون نصیب ہو، ذہن بوجھ سے آزاد ہو اور زندگی میں تازگی پیدا ہو، تو اپنے آپ کو صرف آج کے دن تک محدود کر لیجئے۔ صبح طلوع ہو تو یہ نہ سوچئے کہ مہینوں بعد کیا ہوگا یا برسوں بعد کن آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ کا فرض یہ ہے کہ آج کی نماز بہتر ہو، آج کی زبان جھوٹ، غیبت اور تلخی سے محفوظ رہے، آج کا دل حسد اور کینے سے پاک ہو، اور آج کے اعمال اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہو۔ بہت سے لوگ مستقبل کے اندیشوں میں اتنے گرفتار ہو جاتے ہیں کہ حال کی نعمتوں کو بھی محسوس نہیں کر پاتے۔ وہ ابھی پیش نہ آنے والے واقعات پر رنجیدہ رہتے ہیں، گویا آنے والے دنوں کے بوجھ کو آج ہی انہوں نے اپنے کندھوں پر اٹھا لیا ہو۔ اس بے جا فکر کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دل کمزور ہو جاتا ہے، ارادے ماند پڑ جاتے ہیں، اور زندگی کی خوبصورتی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ دانش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ہر صبح کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک نئی مہلت سمجھے۔ یہ دن ایک امانت ہے جس کے ہر لمحے کا حساب ہونا ہے۔ اگر آج کا دن خیر، عبادت، خدمت خلق، حسن اخلاق اور شکر گزاری میں گزر گیا تو گویا زندگی کا ایک قیمتی سرمایہ محفوظ ہو گیا۔ لیکن اگر یہی دن بے مقصد فکروں، بے جا حسرتوں اور فضول پریشانیوں کی نظر ہو گیا تو ایک ایسا خزانہ ضائع ہو جائے گا جو کبھی بھی واپس نہیں آئے گا۔ اس لیے اپنے دل سے بار بار یہ کہیے کہ میں آج کا مسافر ہوں، آج ہی میری ذمہ داری ہے، آج ہی میری محنت ہے، اور آج ہی میری عبادت ہے۔ کل کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، کیونکہ وہی آنے والے دنوں کا مالک، بہترین محافظ اور بہترین کارساز ہے۔ یاد رکھیے، جب انسان آج کے دن کو سنوار لیتا ہے تو اس کا کل بھی بہتر ہونے لگتا ہے، اور جو آج کو ضائع کر دیتا ہے وہ اکثر آنے والے کل پر بھی افسوس کرتا رہ جاتا ہے۔ اس لیے اپنے حال کو قیمتی جانیے، ہر لمحے کو غنیمت سمجھیے، اور اپنی امیدوں کا مرکز اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بنائیے، کیونکہ اطمینان قلب صرف اسی کے ہی ذکر میں ہے۔